الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تم نہ مرنا سوائے اس کے کہ اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ اس بات کو ہم تو اس طرح کہہ رہے ہیں، اردو ترجمہ کر رہے ہیں، مگر اصل بات جو ہے وہ عربی کے اندر ایک حصر پیدا کیا گیا ہے۔ اس حصر کا ایک مطلب ہے، وہ مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ حالت ایمان پر دنیا سے واپس جانا یہ بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں۔ یعنی اگر کسی شخص کا انتقال اسلام کی حالت میں ہو رہا ہے تو بڑی کامیابی۔ چنانچہ ایک سریہ کے اندر ایک صحابی کو نیزہ لگا اور زور سے چیخ ماری، فزت ورب الکعبہ، نعرہ مارا کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تو یہ کہہ کے مر گئے، شہید ہو گئے۔ تو جس نے نیزہ مارا تھا اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا، کہنے لگے کہ اس کا یہی کلمہ میرے ایمان لانے کی وجہ بنی کہ حالت ایمان پر انتقال ہو جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت مشکل امتحان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب الجنت ثلاث، جنت تین بندوں کا اللہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ اللہ یہ تین بندے مجھے ہر حال میں چاہیے۔ فرمایا علی منہ، علی تین بار، علی ان میں سے ہے۔ دوسرا فرمایا سلمان منہ، سلمان فارسی اس میں سے، وہ ابو ذر، اور ابو ذر اس میں سے، تین بندے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بندے نے گالی دی تو انہوں نے بڑی تحمل سے وہ گالی سنی اور سننے کے بعد کہا ادھر آؤ، بلایا، فرمایا کہ میرے سامنے ایک گھاٹی ہے جو کہ ہے موت۔ یہ گھاٹی اگر میں اس گھاٹی میں پھنس گیا، یعنی ایمان کی حالت میں نہ گزرا، تو اس سے بڑی گالی کا مستحق ہوں جو تو نے دی، اور اگر میں اس میں سے کامیاب ہو گیا تو یہ بہت معمولی بات ہے، مجھے اس بات کی پرواہ ہی نہیں۔ یعنی گھوڑا دوڑتا ہے تو جو گرد اٹھتی ہے وہ گرد ہے یہ گالی، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی ایمان کی حالت میں انتقال یہ بہت بڑی دولت ہے، اور یہ ایمان کی حالت میں انتقال یہ خاصا مشکل کام ہے، خاص طور پر اس زمانے کے اندر کہ ہر زمانے میں ایمان کو مشکلات آئی ہیں، مگر یہ زمانہ بہت خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے کہ اس زمانے پہ ایمان پر جو حملے ہو رہے ہیں بہت خطرناک حملے ہو رہے ہیں۔ ہمارے حضرات علماء نے کچھ اصطلاحات بنائی ہیں جس سے ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ وہ پہلی اصطلاح ہے کہ ہم لوگ آج کل میٹیریلزم پر یقین کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارا جو نظریہ، ہمارا نوجوان ایون یہ کہ ہمارے بڑے بوڑھے میٹیریلزم پر بلیو کرنے لگے۔ میٹیریلزم کیا ہوتا ہے؟ میٹیریلزم یہ ہے مادہ پرستی، کہ جس کام سے کچھ ملے گا وہی کرنا ہے، جس کام سے پیسے نہیں ملیں گے وہ کوئی نہیں کرنا، جس کام کے بعد روپیہ ملے گا، پیسہ ملے گا، کام تو کام وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں دین کا سب سے بڑا عمود بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ میں بتاؤ، تم بتاؤ۔ نماز کہاں؟ حسن، اچھی ہے، لیکن وہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ یا حقوق الوالدین، والدین کا خیال رکھو، ہاں اچھی ہے، مگر وہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ جہاد، اور میں وہ بھی بہت اچھی چیز ہے، مگر وہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ یعنی دین کا سب سے بڑا حصہ کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے دور ہو جانا، یہ دین کا سب سے بڑا کام ہے۔ اب ہم نے میٹیریلزم پر دین کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ مسجد بنا دو،
دین کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ مدرسہ بنا دو. یہ بڑے کام ہیں، اچھے کام ہیں. نماز قائم کرنا بہت اچھا کام، مگر اللہ کے لیے کوئی بات کرنا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا. کسی کو مسئلہ، میں کوئی مولوی تھوڑی ہوں، میں لوگوں کو نماز کے لیے کیوں کہوں؟ میں کوئی مولوی تھوڑی ہوں میں اذان دوں؟ میں کوئی مولوی تھوڑی ہوں کہ میں مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھوں؟ میں مولوی تھوڑی ہوں بیٹھ کے کونے میں بیٹھ کے ذکر کروں؟ ذکر کے کون سے پیسے ملتے ہیں؟ نیکی کرنا، نیکی کر دریا میں ڈال. ہم ہر اس کام کے پیچھے پڑنے کو اہمیت دینے لگے ہیں جس کے پیچھے مادیت ہے. پیسے ملیں گے تو ٹھیک ہے، پیسے نہیں ملیں گے تو اس کام کی کیا حیثیت ہے؟ بھاڑ میں جائے. جہاں پیسے مل رہے ہیں اس کے بڑے پیچھے بھاگیں گے، جہاں پیسے نہیں مل رہے چاہے بھاڑ میں تیل لینے مجھے کیا پڑی ہے. ہمارے رشتے ناطے، ہماری محبتیں، ہمارے تعلقات، اس کی بنیاد پیسہ ہو گیا، میٹیریلزم. انسان مادہ پرست بنتا جا رہا ہے کیونکہ اس کو جو نظر آ رہا ہے بس وہی سب کچھ ہے، وہی سب کچھ ہے. کچھ دیر کے لیے دین کی نشست کے لیے بیٹھنا، کچھ دیر کے لیے دین سیکھنا. دین سیکھنے سے کون سے پیسے ملتے ہیں؟ بلکہ آپ کو تو ٹائم دینا پڑتا ہے، پیسے لگانے پڑتے ہیں، پھر آپ کو دین سیکھنے کو ملتا ہے. ایک صاحب ہمارے یہ پیچھے موسمیات میں رہتے تھے، میرے ایک دوست کے دفتر میں کام کرتے تھے. کہنے لگے بیٹا مرتد ہو گیا، اس کو لانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا جی میں نے کہا جی میں تو بھی سفر پر ہوں، میں واپس آؤں گا تو آپ ضرور ملیے. ان کو وقت دیا، جب وقت دیا میں اپنی ٹائم پر پہنچا، وہ آئے ہی نہیں. کیا ہوا؟ وہ بیٹا کہتا ہے میں تو کسی مولوی سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا، مولویوں سے بات کرنے سے وقت ضائع ہوتا ہے. باپ نے کہا بیٹا جو تمہارا 11 گھنٹے کا اسکرین ٹائم ہے، اس اسکرین ٹائم نے تمہیں ڈاکٹر بنا دیا، تمہیں انجینئر بنا دیا. یعنی دین کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں. کیوں؟ دین کے لیے وقت لگانے سے کون سا پیسہ ملتا ہے؟ کون سا مال ملتا ہے؟ کون سی ایسی چیز ملتی ہے؟ بس ہم جس چیز سے ہمارا بینک اکاؤنٹ بھرے، جس چیز سے ہمارا دنیاوی نفع ہو، بس وہ ہے. اور جہاں کوئی شخصیت مشہور ہوتی ہے تو اس کے ساتھ تصویریں کھنچوانے کے لیے تو کوئی بھی پہنچ جاتا ہے. مگر اصل دین سیکھنا جس کے لیے ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، ظاہری بات ہے اس کے لیے. کیوں؟ اس کے پیچھے مادہ پرستی ہے، میٹیریلزم ہے جس نے ہمیں پھنسا دیا. یہ پہلی چیز جو دین سے دور کرتی ہے. دوسری چیز سیکولرزم، سیکولر بنا دیا ہے ہمیں. دین الگ، دنیا الگ. ملا کی دوڑ مسجد تک. ملا کا مطلب کیا ہے؟ ملا کا مطلب مسلمان، یعنی مسلمان بس مسجد تک مسلمان ہے، مسجد سے باہر نکل کے کوئی مسلمان نہیں. اب میں ایک کماؤ پوت ہوں، اب مجھے کام کرنا ہے. بھائی تم کیا سیاست میں بھی دین کو داخل کرتے ہو؟ سیاست کا دین سے کیا تعلق؟ کیا تم انٹرٹینمنٹ میں دین، ہر چیز میں تم دین کو گھسا رہے ہو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہر چیز میں تم دین کو شامل کر رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے. سیکولرزم، دین الگ کرو، دنیا الگ کرو. دین کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ اللہ کرو، قرآن پڑھو، بس یہ دین ہے. دنیا کیا ہے؟ تجارت کرو، سیاست کرو، اپنے کام نپٹاؤ، شادیاں کرو، یہ کرو. شادی کا دین سے کیا واسطہ؟ بس نکاح مولوی صاحب سے پڑھا لیں گے، باقی ہماری مرضی، چاہے ہندوؤں کے طریقے سے کریں چاہے عیسائیوں کے طریقے سے کریں. شادی کا دین سے کیا واسطہ؟ کمانے کا دین سے کیا واسطہ؟ دفتر کا دین سے کیا واسطہ؟ میری نوکری کا دین سے کیا واسطہ؟ نوکری کا تعلق بھی دین سے ہے، سیاست کا تعلق بھی دین سے ہے، معاملات کا تعلق بھی دین سے ہے، خرید و فروخت کا تعلق بھی دین سے ہے. ایک تابعی کا قصہ لکھا ہے، مجھے کتاب کا نام بھول گیا، سور من حیات تابعین، نہیں یہ نہیں، عبد الفتاح بغدہ نے نہیں لکھا، انہیں کسی بڑے بزرگ نے واقعہ لکھا ہے کہ شام میں ایک مسلمان تاجر تھا جو تابعین کی صحبت یافتہ تھا. تو وہ اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. تو ایک آدمی آیا اور آدمی نے اس سے کہا، اس سے سودا طے کیا. سودا طے کرنے کے بعد کہا کہ اب جو ہے مجھے یہ دے دو، مال ڈیلیور کرو. تو اس نے کہا کہ یہ چھوٹی سی گزارش ہے، تھوڑا سا وقت آپ کے پاس اگر ہو تو میری بات سن لیں. اس نے کہا جی سنائیں. کہ بھائی یہ میرا آپ کے ساتھ سودا طے ہو گیا؟ جی ہو گیا. یہ جو سامنے دکان ہے نا، آپ اس دکان پہ جائیے اور اس سے پوچھئے، اس سے سودا طے کیجئے، اور اس کو آپ ہرگز نہ بتائیں کہ آپ کا مجھ سے سودا طے ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس دکاندار کے پاس گئے،
اور اس سے جا کے بات کی، بات کر کے طے ہوا تو وہ بھی اتنے میں ہی دے رہا تھا جتنے میں یہ دے رہا ہے۔ تو جب سودا بات ہوئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے تمہارے ساتھ ریٹ طے ہو گیا، میں بھی آتا ہوں۔ اب پہلے والے دکاندار کے پاس گئے جو کہ مسلمان دکاندار ہو، سامنے عیسائی دکاندار ہے، تو آپ کہنے لگے جی اس سے بھی سودا ہوا، وہی ریٹ ہے جو آپ نے دیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ آپ سے میری درخواست ہے آپ اس سے سودا خرید لیں۔ بھائی کیوں؟ تب بات یہ ہے کہ میں صبح سے میری دکان میں بکری ہو چکی ہے لیکن اس کی دکان میں بکری ابھی تک نہیں ہوئی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی بکری ہو جائے تاکہ اس کی بھی تھوڑی سی دکان چل جائے، میری تو چل چکی ہے جتنی چل رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ دین جب دکان میں آیا تو اب دکان کے حالات تبدیل ہوئے اور وہ شخص مسلمان ہوا اور اپنے ساتھ 4000 سے زیادہ لوگوں کو مسلمان کیا، تحریر لکھی، کتابیں لکھی، اور اس کے ان واقعات کی بنیاد پر 4000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ نہیں یہ دین کو جب اپنے بازار میں لایا تو اس نے یہ ہنر دکھایا کہ لوگوں کو راہ راست کا ذریعہ بنا۔ ایک بڑھیا نے بصرہ میں اپنا گھر بیچنے کے لیے اعلان لگایا کہ میرا گھر ہے، یہ کوئی خرید لے۔ تو ایک آدمی آیا، جی میں نے گھر خریدنا ہے۔ اچھا گھر خریدنا ہے، کتنی قیمت کا؟ 1,10,000۔ 1,10,000؟ گھر کی قیمت صرف 10,000 ہے، آپ 1,10,000 میں کیوں بیچ رہی ہیں؟ کہ جی 1,00,000 تو اس گھر کی قیمت ہے، مگر 1,00,000 خالد بن عبداللہ کے پڑوس کی قیمت ہے۔ 1,00,000 خالد بن عبداللہ کے پڑوس کی قیمت ہے کہ وہ اتنا اچھا پڑوسی ہے، مسلمان ہونے کے ناطے وہ اتنا اچھا پڑوسی ہے کہ اس کی پڑوس کی قیمت 1,00,000 ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب دین اپنے پڑوس کی طرف نکلے گا تو اس کی قیمت کتنی بڑھ جائے گی، کتنی زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ خالد بن عبداللہ، اس نے عبد الملک بن مروان کو خط لکھا۔ یہ خالد بن عبداللہ 35 سال کی عمر میں عراق کا گورنر ہے۔ اس نے خط لکھا کہ میری کچی پکی انٹیلیجنس ہے کہ آپ حج پہ نہ جائیں، وہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو خالد بن عبداللہ کو بلایا کہ میری جان کو کیا خطرہ ہے؟ کب پکی انٹیلیجنس نہیں ہے، کچی ہے کہ کوئی آپ کو قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ کہا کچی ہے لیکن بتاؤ کون بنا رہا ہے؟ کہا نہیں بتاؤں گا، کیونکہ کچی انٹیلیجنس ہے، پکی نہیں ہے، پکی خبر نہیں ہے، کچی ہے۔ نہیں بھائی تمہیں بتانا پڑے گا، میں دیکھ لوں گا۔ یہی مسئلہ نکلا، شک کی بنیاد پر قید کرنا، شک کی بنیاد پر گرفتار کرنا۔ میں نے کہا نا بابا سوال ہی پیدا نہیں، میں نہیں بتا سکتا، تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کہا کر دو لیکن میں نہیں بتاؤں گا۔ اور خالد بن عبداللہ 35 سال کی عمر میں عراق کا گورنر عبد الملک بن مروان کے ہاتھوں قتل ہو گیا، مگر نہیں بتایا اس نے۔ جب وہ اسلام قانون میں آتا تو پھر یہ گل کھلاتا ہے، مگر مسئلہ یہ نہیں، اسلام الگ اور تجارت الگ، اسلام الگ، بچوں کی تربیت الگ، اسلام الگ، دکان الگ، اسلام الگ، ہوم ورک الگ، اسلام الگ، شادیاں الگ۔ یہ تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر 90 سے 95% اسلام الگ ہے۔ ہمارے دوسرے معاملے 90 سے 95% شادیاں کیسی ہوتی ہیں، ہمارے بازار کیسے ہوتے ہیں۔ بہترین نیک آدمی سر پہ پگڑی ٹوپی باندھتا ہے، مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، مگر گھر اس کا 4 فٹ آگے گلی میں بنا ہوا ہے۔ ہماری سوسائٹی تو بہت اچھی ہے، قانون کا خیال کرو۔ وہ کیا ہے کہ جناب گھر جو ہے جی اس نے بھی تو نکالا ہوا ہے، اس نے نکالا ہوا ہے، تم نے کیوں نکالا؟ یعنی تم تو اسلام کو اپنے گھر کی تعمیر میں ڈالتے، تم تو اسلام کو اپنے معاملات کے اندر رکھتے۔ مسئلہ یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے معاملات میں اسلام نہیں ہے، ہماری صرف نماز میں اسلام ہے، ہماری صرف تلاوت میں اسلام، معاملات میں اسلام نکل گیا۔ چنانچہ یہ کفر کی طرف لے کے جانے والا ہم سمجھتے نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ ایک عنصر ہے کفر کی طرف کھینچنے والا۔ اگلی چیز ہیڈزم ہے، ہیڈزم لذت پرستی، جس چیز میں مزہ آئے گا بس وہ چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، جو چیز مزیدار ہے وہ میں نے لینی ہے۔ اب اس میں اللہ کی نافرمانی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں تقوی برباد ہو، بد نظری ہو، گندی فلمیں ہوں، فحشکاری ہو، یوٹیوب پہ ڈرامے ہوں، ایڈز ہوں، واٹ ایور کچھ بھی ہے، ہمیں مزہ آنا چاہیے بس۔ یہ لذت پرستی، لذت پرستی، جہاں مزہ آئے گا وہ کام کرنا ہے۔
اب اس میں دین اور شریعت کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ سب بھاڑ میں جائے، یعنی کوئی زبان سے نہیں کہتا مگر یہی ہوتا دین۔ اب چھوڑو یار، تفکر لذت پرستی کہ لذت پرستی کے سامنے دین کی اتنی مائنس سی ویلیو بھی نہیں ہے۔ اپنے تھوڑے سے مزے کی خاطر حرام کاری کریں گے، چند منٹ کی لذت کی خاطر حرام کاری کریں گے، چند منٹ کی انٹرٹینمنٹ کی خاطر اللہ کی نافرمانی، کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ۔ لذت پرستی، ہیڈزم، یہ ایسی چیز ہے جس نے ہمارے دین کو برباد، آہستہ آہستہ دین کی فوقیت نکل جاتی ہے۔ کئی نوجوان مجھ سے ملے، کیوں نوجوان انڈر 25 کیوں اسلام چھوڑا؟ اسلام میں شراب الاؤڈ نہیں ہے، صرف لذت کے لیے اسلام میں شراب الاؤڈ نہیں ہے، اور اس کے بغیر تو ظاہری بات ہے مزہ ہی نہیں آتا، اس کے بغیر تو ظاہری بات ہے زندگی کا مزہ ہی نہیں، نہ کرکٹ کا مزہ، نہ عشق کا مزہ، نہ گھومنے کا مزہ، نہ ہلز پہ جانے کا مزہ، کوئی مزہ۔ اسلام تو آپ کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے، آپ کو روک رہا ہے، آپ کے مزے کو باؤنڈ کر رہا ہے، آپ کے انٹرٹین کو باؤنڈ کر رہا ہے۔ تو لذت پرستی یہ اسلام سے دور کر دیتی ہے، چنانچہ اس لذت پرستی کی بنیاد پر اہل ایمان سے نفرت ہونے لگتی ہے، آہستہ آہستہ قرآن سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ اور کیسی نفرت ہونے لگتی ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج کل جو عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، جو کیس عدالتوں میں کثرت سے، سپریم کورٹ نے کیس چلایا، اور سپریم کورٹ نے کس طرح اور کتنے لوگوں کے، میں خیر نام نہیں لینا چاہتا، کہ کتنے بڑے بڑے حکمران اس میں انوالو ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ نے وہ کیسز چلائے ہیں۔ کیا ہے کہ جناب ان کے سیمنز قرآن سے ملے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کی فورنسک ہوئی ہے، فورنسک رپورٹ آئی ہے، پتہ چلا اسی کے سیمنز ہیں، اس نے قرآن سے زنا کیا، اور استغفر اللہ کہ ایسی چیز، اور سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں۔ ہمارا نیشنل میڈیا اس کو گائیڈ کر رہا ہے، نیشنل میڈیا نے جناب اس طرح کے گروپس بنائے ہوئے ہیں۔ کیا ہے؟ لذت پرستی۔ لذت پرستی نے کفر میں داخل کر دی اور پرواہ بھی نہیں، لذت پرستی کفر میں لے گی، اور ہمارا دل چاہ رہا ہے بس مجھے کرنا ہے، ہمارا دل چاہ رہا ہے مجھے، کہتا ہوں اپنے بچوں کو کارٹونوں سے دور رکھو، اپنے بچوں کو یوٹیوب سے دور رکھو۔ آج یہ لذت پرستی کے پیچھے اسلام چھوڑیں گے، 70-80% بچے جو اسلام چھوڑ چکے ہیں، میں کچھ آپ کو نشانیاں بتاؤں گا تو آپ سب پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، یہ بچہ جو اس مسجد میں آتا تھا، یہاں اعتکاف بیٹھا تھا اور اسلام چھوڑ چکا، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے اس چیز سے روکا، اسلام نے اس چیز سے ریسٹرکٹ کیا، اسلام نے یہ منع کیا، اسلام نے وہ منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ مجھے اس چیز میں مزہ آتا ہے، وہ NID کے لڑکے وہ سب کرتے ہیں، ان کو کوئی نہیں روکتا، مجھے کوئی کیوں روکتا ہے؟ اس لیے روکتا ہے کہ میں حافظ ہوں، اس لیے روکتا ہے میں یہ ہوں۔ میں اوپر سے بول رہا ہوں، اندر سے میں جل رہا ہوں، اندر سے پھٹ رہا ہوں کہ یہ ہو کیا؟ لذت پرستی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری اولادیں ہمارے لیے اصلاح ثواب کریں گی، ہم یہ سمجھتے پتہ نہیں ایسا نہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلے جائیں۔ یہ فتنے اولادوں کو لے ڈوبے ہیں کہ لذت پرستی، ہیڈزم ہے، سوشلزم کھا چکے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو کھا چکے، اور کئی تو بوڑھوں کو بھی کھا چکے۔ بڑے 65 سال کا آدمی جناب مولوی تجھے کیا پتا، جو میں نے دنیا دیکھی مجھ سے کچھ آپ کچھ بتاؤ تو صحیح، کوئی ریشنل بنیادوں پر وہ کوئی سمجھ میں آتا ہو، لیکن نہیں، کیونکہ اپنے مزے کے سامنے قرآن آڑ بنا ہوا ہے، لہٰذا اس قرآن کے بارے میں بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ کیا معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد ایک آخری چیز، جو بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار، ریشنلزم، جو میری عقل میں آئے گا نا وہ ٹھیک ہے، جو میری بہترین سمجھدار عقل میں آئے گا وہی ٹھیک ہے، جو میری عقل میں نہیں آئے گا بس میں اس کو نہیں مانتا، سیدھی سی بات۔ جو تمہاری عقل میں آئے اس کو مانو، اس کے علاوہ سب کو سائڈ لائن کر دو، سب کو ٹھڈے لائن لگا دو۔ کیوں؟ جو آپ کی عقل میں آ رہا ہے بس وہ ٹھیک ہے، جو آپ کی عقل میں نہیں آ رہا وہ غلط ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں دنیا کے اندر کئی پلین کریشز ہوتے ہیں پائلٹ کی عقل کے اوپر۔ کیوں؟ یہ 30 سال کا تجربہ ہے، 28 سال کا تجربہ ہے، 28 سال کی فلائٹ اس نے اڑائی ہوئی ہے جناب، 20,000 گھنٹے اس نے جہاز اڑایا ہوا ہے، اور جناب وہ ایسے بھی موڑ لے گا ویسے بھی موڑ لے گا، اور پھر اس کے سامنے ایک حیرت انگیز کام ہوتا ہے، مگر کیا، سب ختم، اب بچنے کا وقت نہیں، بچ ہی نہیں سکتا۔
ریشنلزم، میری عقل میں تھوڑی آتا ہے یہ اتنے جانور قربان کر رہے ہیں ایک ہی ساتھ، صدقہ کر دو یار، اتنے لوگ حج پہ جا رہے ہیں، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ اتنے پیسے صدقہ کر دو۔ یہ عجیب بے وقوفی ہے کہ اپنی عقل کو معیار بنا لیا، اور اپنی عقل کیا ہے؟ اپنی عقل کھے بھی نہیں، ککھ بھی نہیں اپنی عقل۔ بے وقوف ترین آدمی اپنے آپ کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے۔ چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے 2 سال کا، وہ کیوں روتا ہے؟ کیونکہ موت تو لڑکی کرتا ہے، کیوں؟ وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنی ماں سے لڑائی کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو یہی چاہیے، مجھے تو یہی چاہیے، کیونکہ وہ اپنی عقل کو کامل سمجھتا ہے۔ ہر بندہ اپنی عقل کو کامل سمجھتا ہے، اور جب ایسے لوگ اپنی عقل کے اوپر اسلام کو تولنے لگتے ہیں، ایسے لوگ اپنی عقل کے اوپر اسلام کے معیار کو، اپنی عقل کو اسلام کا معیار بنا لیتے ہیں، تو اسلام تو ان کے سینوں سے نکلتا ہی ہے، پھر اور لوگ بھی ان کے پیچھے۔ جناب میری عقل میں نہیں آتا کہ اگر خالق ہوتا تو فلسطین کے مسلمانوں پہ اتنا ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل میں نہیں آتا، اس کا مطلب خالق نہیں۔ ایک صاحب ہمارے مدینہ شریف سے آئے، بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اتنے اچھے لوگ، 52-53 لوگ، ان میں جنید جمشید بھی تھے، وہ زندہ جل کے ختم ہو گئے۔ اگر اللہ ہوتا تو ان کو بچاتا نا، اگر خالق ہوتا تو ان کو بچاتا۔ عجیب ہے، یعنی آپ نے حادثات کے اوپر ہی خالق کو پرکھنا شروع کر دیا، کیونکہ میری عقل میں نہیں آ رہا، میری اس عقل میں نہیں آ رہا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر اللہ صرف رحیم ہی ہوتے اور ہم یہ دعویٰ کرتے کہ اللہ صرف رحیم ہے تو آپ کی بات ٹھیک تھی، لیکن اللہ منتقم بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے ہر حکم کے اندر کامل ہے۔ جب وہ حکم کرتا ہے سزا دینے کا، جب وہ حکم کرتا ہے موت دینے کا، جب وہ حکم کرتا ہے حی ہونے کا، جب وہ فیصلہ استعمال کرتا ہے ممیت ہونے کا، تو اب اس کے سامنے چاہے کتنا ہی بڑا پیغمبر کیوں نہ آ جائے، یہ تو چھوٹے سے لوگ ہیں، پیغمبر کیوں نہ آ جائے، اللہ ان کی روح بھی قبض کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی موت دیتے ہیں، کیونکہ وہ محیی بھی ہے اور ممید بھی ہے، اور اللہ رب العزت کے اندر مورل ویلیوز کا ایکسٹریم لیول ہے، ہمارے اعتبار سے نہیں، اس کے حساب سے۔ لہٰذا وہ زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ مار بھی سکتا ہے، لہٰذا اس نے اگر مارا ہے تو بالکل برحق مارا ہے، اگر اس نے کسی کا آزمائش لی ہے تو بالکل برحق لی ہے، وہ کل آپ کو بھی مارے گا اور کل مجھے بھی مارے گا، اس کے اختیار اور قبضہ قدرت میں ہے۔ جب موت کا وقت آ جائے گا تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی، اب چاہے اس کے سامنے کھڑا ہونے والا پیغمبر ہو یا دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ نمرود ہو، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کو سمجھے۔ چھوٹے چھوٹے حادثات آپ کی عقل میں نہیں آ رہے تو آپ اسلام چھوڑ رہے، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی عقل میں نہیں آ رہی تو اسلام کیوں؟ اپنی عقل کو معیار بنا لیا، اپنی عقل کے اوپر کسی دوسرے کی۔ بھائی ڈاکٹر بنتے ہیں، خود ہی خود ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اس کے اندر بڑے ٹیچرز کی عقل کو معیار بنایا جاتا ہے۔ یہاں دین کے اندر اپنی عقل کو معیار، 15 سال کا بچہ اپنی عقل کو معیار بنا کے بیٹھے، 20 سال کا بچہ اپنی عقل کو معیار بنا کے بیٹھے، جو تھوڑا سا پاگل ہے وہ اپنی عقل کو معیار بنا کے دین کے اوپر اعتراض اشکال کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ بڑا خطرناک دور ہے جس میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔